حضرت سید امین میاں معین الدین سید امین مولانا امین کے نام سے مشہور ہے، سید امین صاحب علیہ الرحمہ، اور وہ کھڑے ہوئے اور ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے. کچھ لوگوں نے کہا بھی ایسے ایسے، تو کہا کھڑے ہی رہے. تقریر ختم ہو گئی. تقریر کے بعد صلاۃ السلام ہوا اور جو کچھ بھی ہوا. بعد میں کسی نے پوچھا تو کہا کہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ جب مولانا حشمت علی صاحب تقریر کر رہے تھے جو پورے جوش و جذبے میں تھے، تو سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ان کی پشت کرنے کے لیے اپنی بھیونڈی کا واقعہ. یہ سید امین جو تو یہ کون؟ یہ حضور دیوان شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی آل میں سید محمد امین قادری، ان کا مزار آج دیوان شاہ بابا درگاہ مسجد کے گیٹ پر ہی ہے. 1954 کے آس پاس ان کا انتقال ہوا. ہمارے والد فرماتے تھے کہ پہلے دیوان شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کا عرس 3 دن کا ہوتا تھا. ان کا وصال ہوا تو اس کے بعد سے اب 4 دن کا ہونے لگا تھا. تو آخری دن ان کے عرس کے حساب سے اس میں شامل کیا. پھر بعد میں اب اور کب کیا بڑھا ہوئی. جس سید امین صاحب کی بات آئی تو ایک اور بات یاد آئی. جی جی. پہلی بار مارہرہ مطہرہ خانقاہ برکاتیہ کے سجادہ نشین سید محمد امین میاں، جنہیں ہم امین ملت کہتے ہیں، وہ جب بھیونڈی تشریف لائے امجدیہ، تو کچھ اندر میں باہر کھڑا تھا، مجمع بہت تھا. وہ کہنے لگے کہ یہاں مولانا سید محمد امین کا مزار کہاں ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. اندر کسی نے کہا کہ وہ وقار بھائی سے پوچھو، شاید ان کو. سبحان اللہ. باہر مشیر تھا اور کون تھا، وہ لوگ پوچھنے لگے. تو میں پھر مجھ کو حضرت بلایا تھا، گیا. ارے آپ پہچانتے تھے حضرت؟ کہنے لگے یہاں مولانا سید محمد امین میاں ہے، سید مولانا امین میاں قادری کا مزار بتایا آپ کو. میں نے کہا ایک ہے سید محمد امین جو دیوان شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے. کہنے لگے ہاں وہی. ان کا مزار کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ ان کا مزار دیوان شاہ پہ ہے، آپ کو پتہ ہے؟ ہاں، مجھ کو لے چل. میں ان کو لے کے گیا. خیر حضرت نے وضو فرمایا، اور جیسی خبر لگی کہ یہ مزار ہے سید محمد امین میاں کا، تو جس ادب اور احترام سے انہوں نے خراج عقیدت پیش کیا، فاتحہ پڑھی، پھر دیوان شاہ بابا کی طرف چلے. تو میں نے کہا کہ حضور یہ ان سے کوئی تعلق ہے کیا آپ کا؟ تو دیوان شاہ بابا کے دالان میں امین میاں نے مجھ سے کہا کہ میرے ماموں حضرت جو تھے، میرے پیر و مرشد تاج العلماء، ان کے یہاں اولاد نہیں تھی. میرے نانا نے مجھ کو پالا تھا، ماموں جان میرے نانا نے میرے والد کو اور میرے ابا کو پالا تھا. اب ماموں بھی بھانجوں کو سگے بیٹوں کی طرح پالتے تھے، پرورش کرتے تھے. یہاں تک کہ حضور احسن العلماء کی شادی ہوئی، ان کے بھی اولاد ہوئی اور بچی بھی. تو وہ بہت روتے تھے. تو میں نے بہت روتے تھے. اور کون روتے تھے؟ دادا، مطلب یہ سید العلماء کے ماموں. بولے ہمارے دادا بہت روتے تھے کہ مجھ کو بھی اولاد نہیں، جن کو پالا، جن کو سجادہ نشین بنایا، ان کو بھی اولاد نہیں. تو میں نے پوچھا کہ آپ کے کون دادا؟ کیونکہ اصل دادا ہے سید آل عبا بشیر حیدر، اور یہ دادا ہیں پالنے والے. جی. میں نے کہا کون سے دادا؟ آل عبا؟ کہہ رہے نہیں، حضور تاج العلماء. وہ بہت روتے تھے. تو اسی رونے میں ایک دن خواب میں سید امین میاں بھیونڈی والے تشریف لائے. اللہ اکبر. اور انہوں نے میرے پیر و مرشد حضور تاج العلماء سے کہا کہ سید صاحب فکر کیوں کرتے ہو، آپ کا جانشین آ رہا ہے. یہ کہا اور وہ خوش ہو گئے. تاریخ وغیرہ لکھ لی، اور اس کے 9-10 مہینے کے بعد امین میاں پیدا.
سبحان اللہ. تو سید امین میاں کا نام انہی بھیونڈی والے سید امین میاں کے نام پہ امین میاں ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ خود امین میاں نے مجھ سے بتایا. پھر بتانے لگے کہ میں جب آنے لگا بمبئی کی طرف تو ہماری پھوپھی، ان کی ایک پھوپھی تھی، کہا پھوپھی کو پتہ لگا میں بھیونڈی جا رہے ہو تو مولانا امین کے مزار پہ حاضری دی بغیر واپس نہ تھا، اس لیے میں تلاش کر رہا تھا کہاں ہے. سبحان اللہ. اچھا پھر یہ بھی ہوا کہ مزار پہ وہ جو کتبہ لگا ہے اس کو دیکھا تو کہا کہ مجھ کو یاد پڑتا ہے کہ اس کے تاریخ میں تھوڑی سی گڑبڑ ہے. گڑبڑ ہے. ہمارے خانقاہ میں جو روزنامچہ ہے اس میں تاریخ کچھ الگ لکھی ہے. وصال کی تاریخ. ہو سکتا ہے کہ یہاں کچھ سہو ہوا ہو یا وہاں سہو. یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت کو اس وقت کلی طور پر نہیں یاد ہو، لیکن بڑوں کی بڑی بات ہے صاحب. یہ مولانا سید امین صاحب جو بھیونڈی والے ہیں یہ حضور علی حسین اشرفی میاں کے مرید تھے؟ نہیں، یہ اپنے خاندانی سلسلے سے